بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام نے بھی بعض موقعوں پر تعوذ کیے ہیں۔ سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو قوم نے کہا کہ حضرت کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قتل کا معلوم ہونا گائے کے ذبح کرنے سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا دین عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جاتا، یہ تو حکم کی تابعداری کا نام، خواہشات کی قربانی کا نام۔ لہذا میں تمہیں ایسا کیسے حکم دے سکتا ہوں، تمہیں کوئی حکم میں ایسے کیسے دے سکتا ہوں جس کو اللہ نے نہ کہا؟ تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ جب ان کی لغزش پر اللہ نے تنبیہ فرمائی تو انہوں نے کہا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، سورہ ہود میں، کہ اللہ میں تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے کسی ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو مطلب برائی کی ترغیب یا دعوت دی، جو بھی کہیں، تو حضرت نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ تو میرا ربی ہے عزیز مصر، اور اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، عزت دی، تو میں کیسے یہ جو ہے نا اس کے ساتھ خیانت کروں؟ تو بہرحال حضرت مریم کے حجرہ میں تنہائی کے دوران ایک فرشتہ انسانی شکل میں پہنچ گیا، آپ گھبرا گئی اور کہنے لگی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، سورہ مریم میں ہے، میں خدا رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو ہے متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے بھی ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کیا، پناہ طلب کی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران، اے اللہ میں اس بچی کو، اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی۔ تو یہ قرآن پاک میں حکم بھی ہے، اور رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ اللہ میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے، اور اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے کام میں خلل اندازی کے لیے آئیں۔ اور قرآن پاک کی آخری دو صورتیں، ان میں بھی یہ مضمون موجود ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو ان دو صورتوں میں مختلف قسم کی برائیوں سے پناہ پکڑنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، قرآن میں، حدیثوں میں نبی علیہ السلام کی ذات ببرکات نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے تعوذ کے مختلف الفاظ کی، جن میں سے کچھ میں نے عرض کیے، باقی دعاؤں میں مشکوہ شریف جلد البلا پڑھیں گے، اس کے اندر موجود ہے۔ تو لہذا قرآن پاک اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ۔ جب کوئی شخص اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہے گا تو شیطان ضرور اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔
یہ بات ذہن نشین ہو گئی آپ؟ جی اچھا، تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو تعوذ، قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ضروری ہے۔ تو تعوذ میں گویا انسان جو ہے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے شیطان مردود وغیرہ کے شر سے۔ جب کوئی شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں اور شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لیتے۔ پھر وہ قرآن پاک میں عمل کے حوالے سے بھی کوئی وساوس نہیں ڈال سکتا، اس کے پڑھنے کے حوالے سے بھی، اور کوئی سوالات بھی نہیں پیدا ہوتے پھر انسان کے ذہن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں دو چیزیں بطور خاص ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل۔ جب کوئی شخص کسی کار خیر کو یا نیک کام کو یا اچھے کام کو شروع کرے تو حدیثوں میں حکم بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی کے بھروسے پر یہ کام شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، قدیم زمانے سے لے کر آج تک کافر اور مشرک ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اکثریت کے اندر رہے۔ ان کے مقابلے میں مومنین جو ہیں وہ تھوڑی تعداد میں رہے۔ تو آج بھی یہی حال ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں۔ تو پرانے زمانے کے عرب کے جو مشرک لوگ تھے وہ اپنے بتوں لات، منات، عزا کا نام لیتے تھے جب کوئی کام شروع کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اپنے بتوں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ کا نام لے کر اپنے کام کی ابتدا کرتے۔ عیسائی بھی باپ، بیٹا اور روح القدس کا نام لیتے۔ تو لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دولت اسلام سے مالا مال کیا تو اہل ایمان کو یہ حکم دیا، اور پہلا حکم یہی ہے، پہلی وہی پہلا حکم یہی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق اور وحدہ لا شریک ہیں، تو بتوں کی نفی ہو گئی۔ تو دیکھیے، جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی ہیں ان کی ابتدا بھی اسی حکم کے ساتھ ہوئی ہے۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پالنے والے کا نام لے کر آپ قرآن پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ کے پاک نام کو یاد کرنے کی، بار بار دہرانے کی گویا کہ ترغیب اور تلقین کی گئی۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ ذکر یہی ہے کہ کثرت سے۔ سورہ اعلیٰ میں ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام لیا کرو، اور اپنے رب کا نام لیا اور پھر نماز پڑھی۔ سورہ احزاب میں ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ کا خوب ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو باہر کے اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ پاک کے مبارک نام سے کریں۔ تو ہر اچھے کام میں خواہ وہ کھانا پینا ہو، کوئی بھی ہو، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو اقطع، ہر اچھا اور جائز اور ہمارا کام اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت ہوگا، دم بریدہ ہوگا، یعنی ایسے ہوگا جیسے کوئی جانور جس کی دم کٹ گئی تو وہ بڑا یعنی عیبدار معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس خطبے کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، تو وہ فَهُوَ أَجْزَمُ، وہ جزام والے آدمی کی طرح ہوگا۔ جزام والا وہ ہوتا ہے جس کی انگلیاں وغیرہ گل چکی، تو یہ بیکار ہوتا ہے وہ کام، پھر برکت نہیں رہتی۔ بطور تعظیم کے ہر اچھے ذیشان عمدہ جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، تو تمام فقہاء کا، محدثین کا، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک کی تقریباً کم و بیش 6616 یا 66 آیتیں ہیں، تو ان میں ایک بسم اللہ بھی ہے جو سورہ نمل میں یہ قرآن کا جز ہے، یہ تو اتفاق۔ جی باقی اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ آیا بسم اللہ ہر سورت کا جز بھی ہے یا نہیں، آیا بسم اللہ ہر سورت کا جز بھی ہے یا ہے بھی نہیں؟ یا نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں بسم اللہ قرآن کا تو جز ہے مگر ہر سورت کا جز نہیں۔ چنانچہ جب قرآن پاک جہراً پڑھا جائے تو صرف سورہ نمل میں بسم اللہ کی تلاوت بالجہر کی جاتی ہے، باقی پورے قرآن پاک میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، سوائے ایک مرتبہ کے۔ بہرحال یہ دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، تو ورنہ صورتوں کی ابتدا میں جو بسم اللہ ہے یہ کسی صورت کا جز نہیں ہوتا، نازل ہوئی ہے، کلام اللہ کا ہے، لیکن فرق کرنے کی۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، تیسرا مسئلہ کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا جز ہے، اس لیے اس کے بھی وہی احکام ہیں جو قرآن پاک۔ کوئی اجنبی وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کوئی جنبی آدمی یا حیض و نفاس والی عورت قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے مگر طاہر یعنی پاک لوگ۔ تو حدیث میں بھی ہے، نبی اسلام نے فرمایا طہارت کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو قرآن پاک کی کوئی آیت خواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہو، اگر کسی علیحدہ کاغذ پر بھی لکھی ہوئی ہو تو بھی ناپاکی کی حالت میں اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح قرآن پاک کا کوئی جز یا کوئی حصہ بشمول بسم اللہ الرحمن الرحیم جنبی آدمی یا حیض و نفاس والی عورت کے لیے پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا نام ہے، لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، الرحمن الرحیم یہ صفاتی نام ہے، تو یہ ایک ذکر بھی ہے، تو ناپاک آدمی بطور ذکر کے اگر اس کو پڑھنا چاہے تو ذکر تو ہر حالت میں جائز ہے۔ ناپاک مرد یا عورت جنبی حالت میں کلمہ شریف، استغفار، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، بسم اللہ یہ پڑھ سکتے، البتہ جی ہاتھ نہ لگائیں، ہاتھ نہ لگائیں، پڑھنا اور ہے، میں ہاتھ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مسئلے آپ کو سمجھ آ گئے؟ جی تیسرا مسئلہ یہ سمجھیں بسم اللہ سے متعلق، نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، اور قرآن کے متعلق یہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ
جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو، یہ تو پڑھنا پڑتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں پڑھنا سنت، تو امام جو نماز پڑھا رہا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں آہستہ پڑھے گا، قرات اس نے کرنی ہے وہی پڑھے گا، اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر دونوں پڑھے گا۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق، حضرت انس کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مگر کسی نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں، اونچی آواز سے وہ قرات کہاں سے شروع کرتے تھے؟ جاہری نمازوں میں الحمدللہ سے شروع، تاہم بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، بہرحال ضروری چیز ہے یہ بھی۔ اس کے بعد جب سورۃ فاتحہ پڑھ کر دوسری سورت انسان ملانے لگے تو دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور پڑھنے والا بہرحال مستحب کے ثواب کا مستحق ہو۔ البتہ اگر دو سورتوں کے درمیان بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو بھی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے، یہ احناف یعنی فقہ الاحناف کے مطابق ایسے ہی فتویٰ ہے۔ اسی طرح بسم اللہ سے متعلق یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی فرض ہو جاتی، اگر یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا، اللہ کا نام نہیں لے گا، یعنی بسم اللہ ہے اللہ اکبر یہ تکبیر ہے نہیں کہے گا، تو یہ اسلامی شعار کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ حج میں، فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثَوَابٌ، اونٹوں کی قطاروں کو اللہ کا نام لے کر نہر کرو، یعنی قربانی کے جانور ہوں۔ اور قرآن پاک میں سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، وہ مردار کی طرح ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جائے تو اس کے لیے معاف، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کا نام ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص قصداً بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر نہیں پڑھتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا ہے جانور کو ذبح یا نہر کرتے وقت، تو وہ بہرحال ذبیحہ حرام ہوگا، اور یہ ملت ابراہیمیہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جی اسی طرح یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی کام ہو، طہارت ہے یعنی وضو کر رہے ہیں، کھانا پینا، لباس پہننا، چلنا سونا، سارے کام اللہ پاک کے مبارک نام سے شروع کرنے چاہیے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب گھر سے نکلو تو یہ کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں اللہ کا نام لے کر ہی اللہ کے بھروسے سے گھر سے جاتا ہوں اور اپنے کام کاج روزی روٹی کے لیے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی ایسے ہمیں سکھلائی ہے اللہ کے نام کے ساتھ، کہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولدنا وعلی اللہ ربنا توکل، کہ اللہ میں گھر میں خیریت سے داخل ہونے اور خیریت سے نکلنے کا سوال کرتا ہوں، اور ہم اللہ کے نام سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہ کے یعنی اپنے رب کے نام، اپنے پروردگار اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بسم اللہ یہ کہیں، کھانا پینا پہننا سواری دیگر کوئی کام یہی سمجھے کہ میں اللہ کے نام کی برکت سے ایسا کروں۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی اور چھوٹے بچوں کو بھی کھلائیں۔ نبی علیہ السلام یہ ربیب تھے، حضرت ام سلمہ کے چھوٹے بیٹے، ام المومنین حضرت ام سلمہ، ان کے پہلے خامد ابو سلمہ سے جو اولاد تھی نبی علیہ السلام کے پاس پرورش پاتی تھی، تو سب بچوں کو نبی علیہ السلام شفقت سے نوازتے، کھانے میں ساتھ شامل فرماتے، ان کو آداب سکھلاتے۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں لوگوں میں یہ ہے کہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ تو بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں، دوسروں کے بچوں کی نا وہ عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں، جی ان کے ساتھ شفقت نہیں کرتے، مہربانی نہیں کرتے ہیں جی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے اپنے بچوں کی تکلیفوں یا شکایتوں پر صبر کرتے ہیں، دوسرے کے بچوں کو وہ بھی یہ حق دینا چاہیے، ان کی بھی
تعلیم تربیت کی فکر کرنی چاہیے، بڑا کار ثواب ہے۔ جی تو وہ جو تھے حضرت ام سلمہ کے چھوٹے بیٹے عمر بن ابی سلمہ، وہ نبی علیہ السلام کی پرورش میں تھے، تو ان کا شمار بچوں میں ہوتا تھا، بہرحال کھانا تیار تھا، وہ نہ دور بیٹھ کے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، تکلیف کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹے قریب ہو کر بیٹھو تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ دیکھو نا، دوسرے کے بچے کی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہیے جی اور اس کو کھانے کا موقع، وسعت، سہولت، آسانی، خوش دلی کے ساتھ فراہم کرنا چاہیے۔ اور فرمایا بسم اللہ پڑھو، اور فرمایا کل بیمینک کا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور فرمایا کل مما یلی کا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو دیکھ لیں یہ کھانے کے متعلق 4 چیزوں کی بچے کو تعلیم دی نہیں، تو بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ جناب والا ایک تو قریب ہو کر بیٹھے تاکہ آسانی سے لقمہ توڑ سکے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کھانے سے پہلے، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں، یہ دائیں اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھائیں، دوسرے کے آگے سے نہ کھائیں۔